پریکٹیکل بات کرتے رہے سبب فخر الدین جی ابراہیم بطور چیف الیکشن کمشنر ریزنیبل کینڈیڈیٹ ہیں, اچھے کینڈیڈیٹ ہیں, اتفاق ہے آپ کی پارٹی کا ان پر؟ ہم نے ہی تو ان کا نام تجویز کیا تھا, ہم نے جو 3 نام دیے تھے اس میں پہلا نام ہی یہی تھا. اور باقی 2 نام کون سے تھے؟ باقی یہ میاں شاکر اللہ جان تھے اور ناصر اسلم زاہد تھے. بٹ ہی از آلسو این اولڈ مین, 84 سال ان کی عمر ہے. لیکن دیکھیں نا کتنی ریسیپشن کتنی ہوئی ہے. بہت اچھی ہے, لیکن وہ تو ہو گیا نا جی, اب سمبولزم بہت اچھا ہے اس کا, اور میں فخر الدین صاحب کا میں خود بڑا مداح ہوں ان کی ٹینیسٹی کا, ان کی اپ رائٹنس کا. لیکن کم ٹو دا پریکٹیکل سائڈ, پاکستان کی اس ڈیوائسو انوائرمنٹ کے اندر الیکشن کروانا, اور ایک ایسا الیکشن جس کے اوپر پاکستان کی قسمت طے ہونی ہے, درست ہے. Isn't he too old for this? No. He's not? میرا خیال ہے کہ وہ ابھی تک اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ کروا دیں اور اچھے طریقے سے کروا دیں. ان الیکشنز کو اچھے طریقے سے کروانے کے لیے 2-3 لوازمات, ایک تو چیف الیکشن کمشنر ہو گئے, اس کے علاوہ ایک ایسا سیٹ اپ کیئر ٹیکر کا چاہیے جس پر آپ بھی اتفاق کر پائیں اور حکومت بھی اتفاق کرے. زرداری صاحب کی موجودگی میں ایسا سیٹ اپ بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے, کیونکہ وہ بھی اتفاق رائے سے ہوگا, کنسنسس سے ہوگا, اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی. اور وہ سیاسی جماعتیں جو اس اتفاق رائے کا حصہ نہیں ہیں, جو پارلیمان سے باہر ہے, ان کی رائے کدھر جائے گی؟ میرا خیال ہے ان کی رائے اگر بہتر لوگ ہوئے تو وہ بھی اس کو قبول کریں گے, جیسے فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو کیا ہے. تو زرداری صاحب بطور صدر اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کنسنسس کے ساتھ, اور فخر الدین جی ابراہیم بطور الیکشن کمشنر, یہ اس سیٹ اپ میں آپ کو الیکشن قبول ہے؟ زرداری صاحب کی موجودگی میں زرداری صاحب کو میرے خیال میں اگر چیف الیکشن کمشنر مضبوطی سے وہ کریں گے کام, اور کیئر ٹیکر جو ہے وہ اپنا کام سنبھال لے گی, تو زرداری صاحب کا اس میں اثر دخل ختم ہو جائے گا. زرداری صاحب کو, جن کو میاں نواز شریف صاحب اپنے تمام پولیٹیکل مائٹ کے ساتھ ہینڈل نہیں کر پائے, یو تھنک فخر الدین جی ابراہیم ان کو ہینڈل کر پائیں گے؟ کر پائیں گے. میاں نواز شریف چیف الیکشن کمشنر تو نہیں تھے نا, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تو نہیں تھے نا. کیئر ٹیکر اوور ریٹڈ ہوتا ہے تھوڑا سا, الیکشن تو بہت پہلے طے ہو جاتے ہیں. اور نہیں, وہ تو زیادہ اب دیر نہیں ہے. ٹھیک, اگر آپ کو فور کاسٹ کرنی ہو آنے والے دنوں میں الیکشنز, تو آپ کی فور کاسٹ کیا ہوگی, اراؤنڈ وچ منتھ؟ میرے خیال میں یہ کیئر ٹیکر اگر جلدی بن جاتی ہے تو پھر اسی سال کے آخر میں بھی ہو سکتے ہیں, اگلے سال کے شروع میں بھی ہو سکتے ہیں, کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے ویسے بھی. اور کیئر ٹیکر جلدی بننے کے لیے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ جس قسم کے حالات چل رہے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ حکومت ڈیزالو ہو جائے گی. اس کا میں میکینکس سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کا آئینی قانونی طریقہ کیا ہوگا. کورٹ کہے گی کہ حکومت نہیں چل پائے گی, ہمیں کس طرح ہوگا؟ حکومت کو نکالنے کے تو نظام کو کیئر ٹیکر لگوانے کے بھی آئینی تقاضے ہیں نا جی, وہ کس طرح پورے ہوں گے؟ آپ کے کہنے پر نہیں لگے گی, عدلیہ کے کہنے پہ نہیں لگے گی, جرنیلوں کے کہنے پہ تو بالکل نہیں لگنی چاہیے, صحافیوں کی تنقید سے بھی نہیں ہوگا. سو ہاؤ ول اٹ ہیپن؟ یہ چلتا رہے گا. یہ سارے ایلیمنٹس ملیں گے تو ہوگا, جرنیلوں سمیت. اور وہ آپ کو نتیجہ قابل قبول ہوگا جرنیلوں سمیت اگر کیئر ٹیکر لگے تو؟ نہیں, جرنیل یہی کہہ سکتے ہیں, یہی کہہ سکتے ہیں کہ لگاؤ, آگے بڑھو, یہی نہ کھڑے رہو. ملک کے جو حالات ہیں اس میں یہ زیادہ وقت ضائع کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. اور یہ کس کو کہیں گے, کہہ سکتے ہیں؟ سب کو کہہ سکتے ہیں. آپ کی پارٹی کو بھی, زرداری صاحب کو بھی. ہاں جی, ہاں, کیوں مان لیں گے زرداری صاحب؟ وہ تو نہیں مانتے کسی کی بات, آپ کی پارٹی بھی نہیں مانتے ہیں, کیوں نہیں مانتے؟ سو یو تھنک کہ سب ایلیمنٹس ملا کے کیئر ٹیکر جلدی لگنے کا امکان ہے اور الیکشن جلدی ہونے کا امکان بھی ہے, اور اس سے نتائج بہتر آئیں گے انشاءاللہ اس ملک کے اندر. بالکل. تھینک یو ویری مچ رائے صاحب. انٹرویو آپ نے سن لیا, سیلف ایکسپلینیٹری ہے. کچھ آپ کو اس میں سے سمت کے تعین میں مدد ملی ہوگی ذہنی طور پر, جو ہم اس وقت غیر یقینی صورتحال میں مبتلا ہیں. پی ایم ایل این کی حد تک چند ایک باتیں آپ کو واضح طور پر نظر آئیں گی. نمبر 1, چاہے کچھ بھی ہو جائے, جس کو راجہ ظفر الحق اچھل کود کہتے ہیں, اچھل کود کا موقع پاکستان مسلم لیگ نون ضائع کرے گی اور خود بنائے گی نہیں. ان کی نظر آنے والے الیکشن پر ہیں, اور توقع ان کی یہ ہے کہ آنے والے الیکشن جلد از جلد ہو جائیں.
جلد از جلد ہونے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانا ہوگا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانے کے اندر جو لوازمات ہیں اس کے اوپر ان کا اعتماد ہے حکومت کی حد تک, لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بننے تک کا جو عمل ہے اس کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ذہن میں کوئی خاص پلان نہیں ہے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا تو بنے کس طریقے سے. حالات اگر خراب ہو گئے تو آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کس طریقے سے بن پائے گا. پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کچھ لکھا ہوا بلو پرنٹ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا, اور میں بار بار اس کے اوپر انسسٹ کرتا ہوں تمام جماعتوں سے کہ اگر آپ واقعتاً سنجیدہ ہیں اور پالیسی گائیڈ لائن دینا چاہتے ہیں کسی ایک بڑے ایشو کے اوپر یا تمام ایشوز کے اوپر, آپ کو ڈاکومنٹس جاری کرنی چاہیے. اگر آپ کے سیکریٹریٹ کام کر رہے ہیں, آپ کے تحقیق کام کر رہی ہے, آپ کی میٹنگز ہو رہی ہیں, تو نوٹس ہی جاری کر دیں. لوگوں کو کم از کم یہ تو اعتماد ہو کہ آج حالات خراب ہیں, سولوشنز اویلیبل نہیں ہیں, کل حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں, سولوشنز ہمارے پاس لکھے ہیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. وہ کام بھی نہیں ہے. اور یہ جو غیر موجودگی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی قیادت کے, بالخصوص نواز شریف صاحب کی, ٹائمنگ جو ہے وہ آپ کو بہت غلط نظر آئے گی. لیکن اس ٹائمنگ کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. چند ہفتے گزر جانا, چند مہینے گزر جانا, چند دن گزر جانا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہت اہم ہے. زرداری صاحب کی حکومت کے ساتھ وہ سینگ پھنسا کر وہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتے جس سے ان کے خیال کے مطابق نظام دھڑام سے گر جائے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اس نظام کو قائم رکھنے کی کوشش کے اندر اتنی غلطیاں ہو چکی ہیں کہ نظام خود ہی اپنے وزن کے نیچے وہ لڑکھڑا رہا ہے اور گرنے کا احتمال پیدا ہو رہا ہے. تو ایک طرف نظام کو بچانے کے لیے وہ اچھل کود نہیں کرنا چاہتے, لیکن دوسری طرف اچھل کود نہ کر کے نظام کو اس نقطے پر لے آئے ہیں جہاں پر وہ بری طرح سے کھوکھلا ہمیں نظر آتا ہے. مستقبل میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نظریں جس الیکشن کے اوپر لگی ہوئی ہیں اس کا انحصار بہت سارے ایسے فیکٹرز پر ہے جن پر ان کا کنٹرول نہیں ہے. مؤثر اپوزیشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایوانوں میں گھس کر گربان سے پکڑ کر حکومت وقت کو باہر نکال دیں, لیکن سٹریٹ کو جمہوری طریقے سے ایجیٹیٹ کرنا اور پریشر بلڈ کرنا, متبادل معاملات اور پلان سامنے رکھنا اور قیادت کا زمین کے اوپر موجود ہونا وہ عوامل ہیں جس سے مشکل کم تو نہیں ہوگی, لیکن کم از کم ایک احساس ڈیولپ ہوگا کہ پاکستان میں متبادل اچھے موجود ہیں. فی الحال میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون نے اس طرف توجہ نہیں دی. وہ اسی پر خوش ہیں کہ حکومت اپنے بوجھ تلے دھسی جا رہی ہے. ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ عوام کی جو توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں سیاستدانوں سے وہ بھی بری طرح بکھر رہی ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نون اس کا سب سے بڑا نشانہ اس وقت بن رہی ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.